قصیدہ علی کا یہاں پہ رکا نہیں. بس میں جس بات پہ آپ کو لے کے آتا ہے کہ نیا قصیدہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. تو سب قصیدہ پڑھ چکے, آدم بھی قصیدہ پڑھ چکے, حضور بھی قصیدہ پڑھ چکے, اللہ بھی قصیدہ پڑھ چکا. تو اب روایتیں کہتی ہیں حروف تہجی نے بھی قصیدہ پڑھا. حروف تہجی یعنی الف با تا ثا وغیرہ, ان سب نے بھی علی کا قصیدہ پڑھا. جب نبی قصیدہ پڑھ چکے کہ میرا وسیع سو رہا ہے, اللہ قصیدہ پڑھ چکا کہ میرا ولی سو رہا ہے. توجہ رکھیے گا, اللہ قصیدہ پڑھ چکا کہ میرا ولی سو رہا. پوری توجہ رکھیے گا. حروف تہجی جا کر در علی پر بیٹھ گئے اور پڑھنے کے بعد در علی پہ بیٹھے, مولا کے قدموں کو چوما, الف اٹھا. اٹھنے کے بعد الف نے دیکھا کہ اسد اللہ سو رہا ہے. توجہ رکھیے گا حضور, الف نے کہا اسد اللہ سو رہا ہے. بے نے کہا باب مدینۃ العلم سو رہا ہے. بے نے کہا باب مدینۃ العلم سو رہا ہے. تے نے کہا تاج امامت سو رہا ہے. سے نے کہا ثمر فاطمہ سو رہا ہے. ثمر فاطمہ بنت اسد سو رہا ہے. بھائی جیم نے کہا ہے, بھائی توجہ رکھیے گا, جیم نے کہا جمال مصطفیٰ سو رہا ہے. جیم نے کہا جمال مصطفیٰ سو رہا ہے. ہے نے کہا حیدر کرار سو رہا ہے. ہے نے کہا حیدر کرار سو رہا ہے. خے نے کہا خیبر کو فتح کرنے والا سو رہا ہے. دال نے کہا دین کو بچانے والا سو رہا ہے. زال نے کہا ذوالفقار کا مصداق سو رہا ہے. بے توجہ رکھیے گا حضور, زال نے کہا ذوالفقار کا مصداق سو رہا ہے. رے نے کہا رحمت للعالمین کا جانشین سو رہا ہے. زے نے کہا زینت اسلام سو رہا ہے. ارے سین نے کہا سلطان کائنات سو رہا ہے. ارے شین نے کہا شیر خدا سو رہا ہے. اعتراض محمد آل محمد. ایک اور سلوات پڑھیے محمد آل محمد. یہ ہے کہ وہ سین نے کہا سلطان کائنات سو رہا ہے. شین نے کہا شیر خدا سو رہا ہے. سواد نے کہا صابر امام سو رہا ہے. زواد نے کہا جو زمینوں زمینوں پہ جو حکومت کرے وہ سو رہا ہے. توئی نے کہا تلا تم مچانے والا سو رہا ہے. زوئی نے کہا ظلم کا سر کچلنے والا سو رہا ہے. عین نے کہا علی ابن ابی طالب سو رہا ہے. غین نے کہا غالب کل غالب سو رہا ہے. غین نے کہا غالب کل غالب سو رہا ہے. بے نے کہا فاتح مرحب و انتر سو رہا ہے. حضور پوری توجہ رکھیے گا, ایک جملے پہ بولیے یا نہ بولیے لیکن پوری توجہ رکھیے گا. بے نے کہا فاتح مرحب و انتر سو رہا ہے. قاب نے کہا قسیم النار جنہ سو رہا ہے. قاب نے کہا کوثر کا مالک سو رہا ہے. قاب نے کہا گلشن جنہ سو رہا ہے. بھائی لام نے کہا, بھائی توجہ رکھیے گا, کہ لام نے کہا اللہ فتح اللہ علی لا سیف اللہ ذوالفقار سو رہا ہے. میم نے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا سو رہا ہے. صلوات محمد علیہ وسلم. نام نے کہا اللہ فتح اللہ علی لا سیف اللہ ذوالفقار سو رہا ہے. میم نے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا سو رہا ہے. بھئی نون نے کہا نصیری کا خدا سو رہا ہے. باؤ نے کہا وسیع رسول سو رہا ہے. بھئی ہے نے کہا ہاشمی چاند سو رہا ہے. بس توجہ رکھیے گا, ہے نے کہا ہاشمی چاند سو رہا ہے. یہ نے کہا یاور اسلام سو رہا ہے. یہ ہے علی ابن ابی طالب. تو فضائل یہیں پہ نہیں آگے بڑھتے گئے اور یہاں پہ لوگوں نے بڑے انداز سے کہنا شروع کر دیا جب کوئی فضائل کا نقطہ پیش کیا جاتا ہے تو صاحب اتفاق ہو گیا تھا, اتفاق ہو گیا تھا, اس وجہ سے ہو گیا. تو شاعر نے بڑے اچھے انداز سے کہا ہے, پوری توجہ رکھیے گا. شاعر کہتا ہم جو بھی فضیلت گناتے ہیں اسے اتفاق بتا دیتا ہے, اتفاق بتا دیتا ہے کہ یہ اتفاق ہو گیا تھا, یہ بھی اتفاق ہو گیا تھا, یہ بھی اتفاق ہو گیا تھا. ہم نے کہا علی جو ہے شوہر بطول کا اتفاق, ہم نے کہا داماد رسول کا اتفاق, توجہ رکھیے گا, کا اتفاق. ہم نے کعبے میں پیدا ہوئے کا اتفاق,
ہم نے کہا مسجد میں شہید ہوئے کا اتفاق، ہم نے کہا 2 انگلیوں سے خیبر اکھڑا کا اتفاق، ہم نے کہا مرد میدان کا اتفاق، ہم نے کہا لاپتہ کی نینے سنت بھائی کا اتفاق. ان کی سمجھ میں نہیں آیا جس علی کے اتفاق کی منزل ہے تو پھر اس کے اختیار کی کیا منزل ہوگی؟ عزیزان گرامی، تو شاعر نے بڑے اچھے انداز سے یوں ہی بات کرنا شروع کی. کہا سنو ہم بتاتے ہیں کیا معاملہ ہے. کہا جلتا ہے کیوں علی کے کمالات دیکھ کر. ارے توجہ رکھیے گا حضور. جلتا ہے کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر. اے صلوات محمد محمد. یہ ہے علی ابن ابی طالب السلام. کیونکہ میرے مولا نے کہیں کسی موقع پہ انسان کو شرمندہ نہیں کیا. دیکھو جہاں بھی ہوں اثر بلند، اور روایتیں لکھتی ہیں کہ فضائل علی کے سرچشمے اور بڑھتے رہے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. بھئی آپ غور کریے 1400 برس پہلے یہ کربلا کا واقعہ ہوا تھا، اور آج کہاں تک پہنچ گیا. یہ حسین کے معجزہ کا دلیل ہے. یہ ایسا معجزہ ہے جتنا اس پہ روکا جائے گا اتنا اور بڑھے گا. یہ روکنے سے آپ اور کہیں میں مثال یہ دے رہا ہوں، جتنی بندشیں باندھو گے اتنا اور بڑھے گا. کہا کیسے؟ تو ایک مثال سن لیجئے. دریا ہے، بہ رہا ہے، جب تک چھڑیے نہیں اپنے کنارے حدود پہ رہے گا. لیکن اگر آپ اسے روکنے کی کوشش کریں گے، اس پہ باندھ باندھنے کی کوشش کریں گے، تو یہ پانی جسے آپ پیتے ہیں، آپ غرق کرتے ہیں، یہ پھر پانی آپ کو غرق کر جائے گا. کیسے؟ کہ یہی پانی جو ابھی حدوں میں بہ رہا ہے، جب آپ اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی پانی میں جسارت پیدا ہوتی ہے. وہ جسارت یہ ہوتی ہے کہ اس باندھ کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور دریا ابلتے 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 اتنا ابلتا ہے، اتنا ابلتا ہے، ایسا جوش مارتا ہے کہ باندھ ٹوٹ جاتا ہے. توجہ رکھیے گا، باندھ ٹوٹ جاتا ہے. تو دریا کی خاصیت یہ کہ جب تک حدوں میں بہ رہا تھا تو اپنی جگہ پر تھا. جہاں جہاں پانی نہیں پہنچا ہوتا ہے، باندھ توڑنے کے بعد اتنا سیلاب ابلا کہ یہ ہر جگہ پہنچ گیا. اس طریقے سے پہنچا کہ جہاں پہلے نہیں پہنچا تھا وہاں یہ پہنچ گیا. تو آپ عزیزان گرامی غور کریں، اسی طریقے سے جب تک حدوں میں عزاداری ہو رہی تھی تب تک کچھ نہیں تھا. جہاں اسے روکنے کی کوشش کی، یہ امریکہ میں بھی پہنچ گئی، لندن میں بھی پہنچ گئی، فرانس میں بھی پہنچ گئی، یورپ میں بھی پہنچ گئی. معلوم ہوا کہ یہ غزائے حسین کا پانی ہے، جہاں پہلے نہیں پہنچا تھا وہاں بھی پہنچ گیا. یہ صلوات محمد علی محمد. بس عزیزان گرامی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج ہمیں جس لال کا تذکرہ کر رہا ہے، جس شہزادے کا تذکرہ کر رہا ہے، قاسم ابن حسن، اگر آپ غور کریں اس بچے نے پوری عمر یتیمی میں کاٹی ہے. اس بچے نے پوری عمر یتیم میں کاٹی ہے. روایتیں لکھتی ہیں کہ شہزادہ شہادت کی حسین فہرست سناتے، دفتر شہادت کھلا، زہیر تم بھی قتل ہو گئے، حبیب تم بھی قتل ہو گئے، مسلم ابن عوفہ تم بھی قتل ہو گئے. یہ بچہ دو زانو ہو کے بیٹھا تھا. اب چچا مجھے پکاریں، اب چچا مجھے پکاریں گے، اب چچا مجھے پکاریں گے. جب حسن کے لال کا نام نہیں لیا، ایک مرتبہ بچے نے کہا چچا کیا اس پیکر شہادت میں میرا کوئی شہادت کا نام نہیں ہے؟ اس لسٹ میں، اس دفتر شہادت میں میرا نام نہیں ہے؟ کہا اے قاسم تم بھی شہید ہو گئے. سن کے کہا تم بھی شہید ہو گئے.
مگر